اگر آپ کو پیشاب کے ساتھ خون آتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ یہ یورین کا انفیکشن ہو سکتا ہے یہ مثانے کا کینسر ہو، لہٰذا پیشاب کے ساتھ خون آنے کو کبھی بھی نظر انداز مت کریں۔ السلام علیکم، دس از ڈاکٹر غزن فرفی کیئر، I'm urologist by profession۔ آج ہم بات کریں مثانے کے کینسر کے حوالے سے۔ اس کے اوپر ہم تفصیل سے بات کریں گے، اس میں ہم بات کریں گے اس کی علامات کے حوالے سے، اس کے رسک فیکٹرز کے حوالے سے، اس کی انویسٹیگیشنز کون سی کی جاتی ہیں، اور آخر پہ ہم بات کریں گے کہ اس کے لیے کون سے طریقہ علاج ہیں۔ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے علامات کے حوالے سے۔ اگر علامات کے اوپر بات کریں تو بہت ساری علامات میں جو سب سے اہم علامت ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ اگر یورین کرتے ہوئے اس میں بلڈ آ جاتا ہے، مریض یہ آ کے ہسٹری دیتے ہیں کہ جیسے ہی یورین کیا اس کے ساتھ بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر جو بلڈ آتا ہے یورین کے ساتھ، مریض کو درد ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب مثانے کے کینسر کا مریض آ کے ہسٹری دیتا ہے، جب وہ بتاتا ہے، تو اس کی یہ چیز منفرد ہوتی ہے کہ اس کو درد کا احساس نہیں ہوتا، بغیر درد کے پیشاب کے ساتھ خون آ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ سب سے بڑی علامت ہوتی ہے، جب بھی پیشاب کے ساتھ بلڈ آنا شروع ہو جائے اور اس کا درد نہ ہو، تو عام طور پر یہ چیز جو ہے مثانے کے کینسر کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ باقی علامات میں پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب کے لیے پیشاب کی جو سمجھ لیں حاجت جیسے ہی ہو، واش روم دوڑ کے جانا، اور اس کے علاوہ اگر بہت ایڈوانس سٹیج ہو، جب اس کا پھیلاؤ کینسر کا شروع ہو گیا ہو، تو اس صورت میں مریض آ کے کمپلین کرتے ہیں کہ ہڈیوں میں درد کا ہونا اور ساتھ ہی وزن کا۔ چونکہ اس بیماری میں پیشاب کے ساتھ خون آنے کی وجہ سے مریض کو درد نہیں ہوتا، اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ مریض ہاسپٹل تک آنے میں دیر کر دیتا ہے۔ وہ عام طور پر اس جو علامت ہے اس کو اگنور کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس چیز سے زیادہ تکلیف نہیں ہو رہی ہوتی۔ اب ہم بات کرتے ہیں رسک فیکٹرز کے حوالے سے۔ رسک فیکٹر سے مراد یہ ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، مثانے کے کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں ہم موٹی موٹی 2 سے 3 چیزوں کے اوپر بات کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سموکنگ، سگریٹ سموکنگ، حقہ سموکنگ، کسی بھی فارم میں سموکنگ ہے تو وہ جو ہے مثانے کے کینسر کا رسک بڑھا دیتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو ایجنگ ہے، زیادہ عمر کے لوگوں میں مثانے کے کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ ایسے لوگ، ایسے ورکرز جو فیکٹریز میں کام کرتے ہیں، جو لیدر انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو پینٹ کا کام کرتے ہیں، تو ان میں سرٹن کیمیکلز ہوتے ہیں جن کے ایکسپوجر سے مثانے کے کینسر کا رسک بڑھ جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ مثانے کے کینسر کے جو مریض ہیں ان کے لیے کون سے ٹیسٹ ایڈوائز کیے جاتے ہیں۔ اب جب مریض ان علامات کے ساتھ، جو مثانے کے کینسر کی علامات ہیں، ان کے ساتھ جب کلینک میں تشریف لاتا ہے، تو ہم عام طور پر اس کی کنڈیشن کے اکارڈنگ اس کو ٹیسٹ ایڈوائز کرتے ہیں۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ جو اس وقت مریض کو جو یورین کے راستے سے بلڈ آ رہا ہے وہ کتنا سیویئر ہے۔ عام طور پر یہ مریض ایمرجنسی میں تشریف لاتے ہیں، اور چونکہ بلڈ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے اور ساتھ ہی لوتھڑے آ رہے ہوتے ہیں، اکثر اوقات ان کو پیشاب کی بلاکیج ہوتی ہے، یورین بالکل نہیں آ رہا ہوتا اور مثانے کے اندر درد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مثانے کو واش کیا جاتا ہے۔ واش کرنے کے لیے مثانے کے اندر ایک نالی، جس کو نیلٹن ڈرین کہتے ہیں، ایک بڑے سائز کی 22 یا 24 کے سائز کی نالی مثانے کے اندر ڈالی جاتی ہے، اس کو اچھے سے واش کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایک فولیز کیتھیٹر، جو 3 وے فولیز کیتھیٹر ہوتا ہے، وہ ڈال کے مثانے کو واش کرتے رہتے ہیں۔ اریگیشن چلتی رہتی ہے جو کنٹینیوس بعد میں چلتی رہتی ہے۔ ایک دفعہ مثانے کو بالکل اچھے سے واش کر لیا جاتا ہے، سارے لوتھڑے اس کے اندر سے نکال لیے جاتے ہیں، اور اس کے بعد ایک جو پانی ہے، یا کہہ لیں نارمل سیلائن ہوتا ہے، جو اس سے مثانے کو اریگیٹ کرتے رہتے ہیں۔ وہ اریگیشن کافی دیر ہو سکتا ہے، ہمیں 12 گھنٹے کے لیے ہو سکتا ہے، 24 گھنٹے کے لیے چلانی پڑے، تو وہ چلتی رہتی ہے۔ اور دوسرے وہ مریض ہوتے ہیں جن کے اندر بالکل مائنر سا بلڈ آ رہا ہوتا ہے، تو ایسے مریض کی ایمرجنسی نہیں ہوتی، اس کو ہم داخل نہیں کرتے ایمرجنسی کے اندر، تو ایسے مریض کو ہم انویسٹیگیشنز ایڈوائز کرتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلے نمبر پہ ہوتا ہے یورین کے ٹیسٹ۔ یورین کے ٹیسٹ میں یورین کمپلیٹ ایگزامینیشن کرواتے ہیں، یورین سائٹولوجی کرواتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس میں چونکہ بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اندر دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی ایچ بی جو ان کی ہے ہیموگلوبن وہ تو کم نہیں ہوئی، اور اسی طرح سے باقی کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کوئی باڈی کے اندر انفیکشن تو نہیں ہے، جس میں ٹی ایل سی کا کاؤنٹ دیکھا جاتا ہے اور باقی کچھ پیرامیٹرز نوٹ کیے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ کے یو بی کڈنی یوریٹر اینڈ جو بلیڈر ہے یہ بھی کرایا جاتا ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ مثانے کے اندر کوئی گروتھ ہے، کوئی رسولی ہے، کوئی میس ہے اس کے اندر، تو اس کے اکارڈنگ جو ہے فردر ہم نے اسٹیپ لینا ہوتا ہے۔ تو یہ بیسک ٹیسٹ ہیں۔ کوئی بھی پیشنٹ جس کو یورین کے راستے سے بلڈ آتا ہے تو اس کے یورین کے ٹیسٹ ہونے ہیں، ساتھ میں بلڈ کے ٹیسٹ ہونے ہیں، اور آخر پہ الٹرا ساؤنڈ ہونا ہے۔ اب اگر ان انویسٹیگیشنز کے اوپر کوئی سسپیشیس کوئی گروتھ ملتی ہے مثانے کے اندر، کوئی رسولی کا کوئی شک ہوتا ہے اس کے اندر، تو پھر ہم فردر جو ٹیسٹنگ ہے وہ ہم سی ٹی اسکین بھی کرواتے ہیں، اس سی ٹی کے یو بی ود آئی وی کنٹراسٹ کراتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی آخر پہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں سسٹاسکوپی۔ سسٹاسکوپی بیسیکلی مثانے کا معائنہ کیا جاتا ہے اس میں جو ہے کیمرہ کی مدد سے۔ اس میں پورا تفصیلی معائنہ کرتے ہیں اندر سے مثانے کا، اور اس میں کوئی اگر کوئی سسپیشیس ایریا ہوتا ہے، کوئی گروتھ ہوتی ہے، کوئی میس بنا ہوتا ہے، تو اس کی بایوپسی لی جاتی ہے اور اس کو کاٹا جاتا ہے اور وہ لیبارٹری میں جمع کرائی جاتی ہے۔ اب ہم اس کے طریقہ علاج کے اوپر بات کرتے ہیں۔ طریقہ علاج ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مثانے کا جو کینسر ہے وہ کون سی سٹیج پہ ہے۔ اگر وہ انیشیل سٹیج پہ ہے، شروع والی سٹیج کے اوپر ہے، تو اس کا جو علاج ہے وہ کیمرہ کی مدد سے اس کینسر کو کاٹا جاتا ہے اور باہر نکال لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو چند ادویات ہوتی ہیں جو مثانے کے اندر ڈائریکٹ ڈالی جاتی ہیں، اور یہ کچھ دنوں کے وقفوں سے ان کا پورا ایک کورس کرنا ہوتا ہے۔ ان ادویات میں بعض دفعہ بی سی جی کا کورس کرایا جاتا ہے، بعض دفعہ مائٹومائسن کا کورس کرایا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر تو مثانے کا جو کینسر ہے وہ ایڈوانس سٹیج کا ہو، تو اس صورت میں کچھ کنڈیشنز میں آدھا مثانہ اور کچھ کنڈیشنز میں مکمل طور پر مثانے کو نکالنے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے بعد مصنوعی طور پر ایک مثانہ آنت سے بنایا جاتا ہے، یا جو پیشاب کی نالیاں ہیں ان کے لیے ایک رستہ پیٹ کے تھرو نکالا جاتا ہے، اور پیشاب جو ہے باہر کی طرف ایک تھیلی لگا دی جاتی ہے، وہاں سے نکلتا رہتا ہے۔ تو اس معاملے میں ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے اس کے علاج کے حوالے سے، مثانے کے کینسر کے علاج کے حوالے سے۔ میں اس غلط فہمی کے اوپر لازمی بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے اپنی پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے کہ بہت دفعہ مریض ایک دفعہ مثانے کے کینسر کا علاج کرا کے جاتے ہیں جو انیشیل سٹیج پہ ہوں، شروع والی سٹیج میں ہوں، جو کیمرہ کے تھرو اپنی سرجری کروا رہے ہوتے ہیں، تو مثانہ ایک دفعہ جو اس کے اندر کینسر ہے وہ ریموو کر دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد مریض سمجھتے ہیں کہ یہ مکمل علاج ہے، وہ اس کے بعد اس چیز کو اگنور کرتے ہیں، واپس ہاسپٹل کا رخ نہیں کرتے، اور نہ ہی کسی ڈاکٹر سے اس کا مشورہ کرتے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ ایک دفعہ جب یہ کینسر نکل گیا تو اب اس کے لیے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ جو مثانے کا کینسر ہے باقی کینسر سے مختلف ہے۔ اس کا جو طریقہ علاج ہے، جو کیمرہ سے اس کو معائنہ کیا جاتا ہے، جو اندر سے اس کینسر کو کاٹا جاتا ہے، یہ عام طور پر اس کا مکمل کورس ہوتا ہے۔ انیشلی یہ 3 منتھس کے انٹرول سے اس کو مثانے کے اندر سے معائنہ کیا جاتا ہے، جس کو چیک سسٹاسکوپی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اندر جا کے مثانے کو چیک کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی رسولی دوبارہ تو نہیں بن رہی 3 مہینے کے وقفے سے۔ پھر اسی طرح سے یہ انٹرولز جو ہیں انکریز ہو جاتے ہیں 6 مہینے کے وقفے سے، پھر اس کے بعد سال کے وقفے سے۔ یہ کم از کم 3 سے 5 سال، منیمم 3 سے 5 سال تک اس کا معائنہ ضروری ہوتا ہے۔ تو 3 مہینے کے وقفے سے یا 6 مہینے کے وقفے سے آپ نے جانا ہے ہاسپٹل کے اندر یا ڈاکٹر کی کلینک کے اوپر، وہ آپ کے مثانے کا معائنہ کریں گے کیمرہ ڈال کے، اور اگر اس ٹائم وہ جو کینسر ہے وہ بن رہا ہوتا ہے تو اس کو فوراً کاٹ دیا جاتا ہے اسی سٹیج پہ، تو اس کا پھیلاؤ نہیں ہو پاتا، وہ اگلی سٹیج میں داخل نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے۔ اکثر اوقات جو مریض کا ذہن ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کینسر جو ہے یہ ایک دفعہ نکل گیا ہے تو یہ ابھی دوبارہ نہیں ہوگا۔ تو میں نے بہت دفعہ مریضوں کو واپس ہاسپٹل آتے دیکھا ہے جب کافی زیادہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے، 2 3 4 سال کے بعد جب تشریف لاتے ہیں، تو اس کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ کینسر اب جو مثانہ ہے اس کے نیچے والی تہہ کے اندر گھس جاتا ہے،
اور اس کے علاوہ جسم کے اندر بھی پھیل جاتا ہے، تب یہ میزریبل کنڈیشن ہوتی ہے، اور اب ایسی صورت میں ان کے پاس علاج نہیں باقی رہتا۔ اور وہ جو علاج سے مراد یہ ہے کہ کیوریٹو علاج، مطلب اس کا کیور ممکن نہیں رہتا، اب علامتی طور پر علاج کیا جاتا ہے، اس کے پین کو کم کیا جائے، اس کے پیشاب کو رستہ دیا جائے، لیکن مثانے کے اندر جو کینسر ہے اس کو مکمل طور پر اب نکالنا جو ہے ممکن نہیں رہتا۔ تو ضروری ہے کہ اگر کوئی بھی مریض جس کا جو مثانے کے کینسر کا علاج چل رہا ہے، تو وہ لازمی ہے اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں، اس کو اسٹرکٹلی اس چیز کو یقینی بنائیں کہ آپ نے، اگر آپ کو کوئی اسکیجول بنا کے دیا گیا ہے، آپ کو کوئی نیکسٹ ڈیٹ دی گئی ہے، تو آپ نے اس چیز کو فالو کرنا ہے، اور اسی جو ٹائم ہے اس کے اوپر جا کے اپنا معائنہ کروانا ہے، مثانے کے اندر کیمرہ سے معائنہ کروانا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر آپ کو سیشنز بتائے گئے ہیں کیمو کے، جو انٹراویزائکل کیمو ہے، مطلب مثانے کے اندر جو دوائی ڈالی جاتی ہے، وہ آپ نے کروانے ہیں۔ اور اگر آپ کو ڈاکٹر نے مشورہ دے دیا کہ آپ کا جو علاج ہے وہ مثانہ نکلوا کے ہو سکتا ہے، وہ عام طور پر تبھی ہوتا ہے جب مثانے کا جو کینسر ہے وہ سپرفیشل لیئرز کی بجائے ڈیپ لیئرز کے اندر، جو نیچے والی تہ ہے مثانے کی، اس کے اندر اگر پہنچ جائے، تو عام طور پر اس کا جو علاج ہوتا ہے اس میں مثانے کا نکلنا ہی اس کا سب سے بیسٹ حل ہوتا ہے۔ تو یہ آج کی ڈسکشن تھی ہماری مثانے کے کینسر کے حوالے سے، اور یہ آگاہی دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ عام طور پر یہ میجورٹی جو مریض ہیں اس کی بہت لاپرواہی کرتے ہیں، اور پہلے انیشل سٹیج میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جب پیشاب کے راستے سے خون آ رہا ہوتا ہے وہ بغیر درد کے ہوتا ہے، تو اس چیز کو اگنور کر دیا جاتا ہے، اور آخر میں علاج کے حوالے سے اس چیز کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ سنگل ٹائم آپ اپنی سرجری کرا کے پھر واپس نہیں آتے، یا آتے ہیں تو بہت 3-4 سال کے وقفے سے آتے ہیں، تب وہ جب ڈیزیز ایڈوانس ہو چکی ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ غلط فہمیاں تھیں اس بیماری سے متعلق، تو آئی ہوپ کہ آج کے ڈسکشن سے یہ کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہوں گی۔ میں ایز اے یورولوجسٹ احسان ممتاز ہاسپٹل لاہور اور باجوہ ہاسپٹل لاہور کے اندر پریکٹس کرتا ہوں۔ اگر آپ میری کنسلٹیشن چاہتے ہیں، میری اپوائنٹمنٹ چاہتے ہیں، تو دیے گئے نمبر کے اوپر رابطہ کریں۔ میں اپنے چینل کے اوپر یورولوجی سے ریلیٹڈ جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کے اوپر ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کافی آپ کے لیے انفارمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی، اور اگر آپ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔